رات کا سناٹا ہے، بغداد کی فضا میں خاموشی نہیں، خوف تیر رہا ہے۔ محل کے اندر چراغ جل رہے ہیں، لیکن تخت پر بیٹھا شخص اندھیرے سے ڈر رہا ہے۔ یہ کوئی عام خوف نہیں، یہ اس شخص کا خوف ہے جو جانتا ہے میری حکومت سچ پر نہیں، ایک نعرے پر کھڑی ہے۔ یہ خوف ہے کہ کہیں لوگ اس نعرے کا مطلب نہ سمجھ جائیں، اور اسی خوف میں ایک نام بار بار ابھرتا ہے، موسیٰ بن جعفر۔ نہ ان کے ہاتھ میں تلوار، نہ لشکر، نہ بغاوت، پھر بھی عباسی تخت لرز رہا ہے۔ یہ ہے کس نمبر 3، جہاں ظلم سوچ میں بدلتا ہے اور قید ایک منصوبہ بنتی ہے۔ محترم سامعین، 136 ہجری، ابو العباس صفا جہنم واصل ہو چکا تھا، لیکن اس کے چھوڑے ہوئے طریقے زندہ تھے۔ منصور دیوان کی اب عباسی سلطنت کا مالک تھا۔ تاریخ اسے یوں بیان کرتی ہے: حد درجہ کنجوس، غیر معمولی حد تک شکی، طاقت کا بھوکا، اور سب سے بڑھ کر اپنی حکومت سے خود ڈرنے والا۔ وہ راتوں کو جاگتا تھا، محل کی راہداریوں میں ٹہلتا اور سوچتا، میں ابو مسلم کو مار چکا ہوں، کل کوئی اور کھڑا نہ ہو جائے۔ محترم سامعین، منصور کو خوف نہ خارجی دشمنوں سے تھا، نہ رومیوں سے، نہ خوارج سے، اسے خوف تھا ایک امام سے، کیونکہ ابو مسلم کے پاس تلوار تھی، وہ مارا گیا۔ بنی امیہ کے پاس تخت تھا، وہ مٹ گئے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس کردار، علم اور تقویٰ تھا، اور یہ تینوں کبھی قتل نہیں ہوتے۔ اب چلیے مدینہ، وہی شہر جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کی خوشبو موجود تھی، کیونکہ یہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رہتے تھے۔ نہ اعلان، نہ خطبے، نہ سیاست، لیکن لوگ سوال لے کر آتے، علم لے کر جاتے، اور دل بدل کر واپس لوٹتے، اور یہی چیز منصور کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ منصور نے مدینہ میں جاسوس مقرر کیے، ہر مجلس، ہر ملاقات، ہر سلام رپورٹ بنتا تھا، اور ہر رپورٹ ایک ہی جملے پر ختم ہوتی: لوگ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ جملہ منصور کے لیے کھلی بغاوت سے زیادہ خطرناک تھا، کیونکہ یہ بغاوت دلوں میں ہو رہی تھی، لیکن منصور نے فوراً قید کا حکم نہیں دیا۔ وہ سیاستدان تھا، اس نے پہلے پیغام بھیجے، درباری انداز میں بلاوے بھیجے، پھر دھمکی کا سایہ ڈالا۔ مقصد ایک تھا: امام کو خاموش کر دو یا ہمارے قابو میں لے آؤ۔ لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نہ جھکے، نہ بولے، نہ بدلے۔ محترم سامعین، روایات کے مطابق امام رات بھر سجدوں میں رہتے۔ ایک جاسوس نے منصور کو بتایا، امام رات کو سوتے نہیں، دن کو دنیا نہیں مانگتے۔ منصور نے جواب دیا، یہی تو خطرہ ہے، جو کچھ نہیں مانگتا وہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ منصور سوچ رہا تھا، قتل نہیں، یہ خون اسے اور بدنام کر دے گا، آزادی ناممکن، تو پھر قید۔
ایسی قید جس میں امام بول نہ سکیں، مل نہ سکیں، نظر نہ آئیں۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی میں قید ایک تحریری حکم بننے لگی۔ ابھی زنجیریں نہیں پہنائی گئیں، ابھی دروازے بند نہیں ہوئے، لیکن فیصلہ ہو چکا تھا۔ مدینہ میں ایک امام تھا جو اللہ سے آزاد تھا، اور بغداد میں ایک خلیفہ تھا جو تخت پر بیٹھ کر بھی قیدی بن چکا تھا۔ محترم سامعین، اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے امام کی پہلی گرفتاری، رات کے اندھیرے میں مدینہ سے روانگی، اور وہ لمحہ جب امام نے فرمایا یہ قید مجھے میرے رب سے قریب کر دے گی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔